أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد سيدنا في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما صدق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فزائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا حضرت گرامی قدر سامعین معظم موالین احترام ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں آپ حضرات مسلسل لگاتار ہم اس ذکر میں شرکت فرما رہے ہیں اور آج بھی کافی وقت بیت چکا ہے لہذا بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا بہت کم وقت میں کسی منزل طرح آپ کو پہنچانے کی کوشش بہرحال یہ ذکر آل محمد ہے یہ جب شروع ہوتا ہے تو خود بخود ذہنوں کو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے یعنی انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور بارگاہ حسین میں آنے کے بعد حسین کی پناہگاہ میں ہم چلے جاتے ہیں پھر ہمارے ذہنوں میں بھی حسین ہوتا ہے ہمارے دلوں میں بھی حسین ہوتا ہے ہماری فکروں میں بھی حسین ہوتا ہے ہماری نظروں میں بھی حسین ہوتا ہے تو زمانے کو تعجب کیا ہے جب ہمارے پورے وجود میں حسین ہے تو لبوں پہ حسین کیوں برا لگتا ہے اور یہ نام حسین یہ اگر ہماری زبان پہ ہے بہرحال دیکھیے یہ اپنا اپنا مشغلہ ہے اور یہ اپنا اپنا انسان کا ذوق ہے کہ جسے کیا اچھا لگتا ہے جس کی جیسی عادت ہوتی ہے اس سے ویسا اچھا لگتا ہے دیکھیے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بچے موبائل پہ لیے بیٹھے ہیں دیکھیے انسان کی عادت کا اور اس کے اسٹیٹس کا پتہ اسی سے لگتا ہے کہ جب اس کے فون آتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے اگر گانا بج جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ دین سے ہٹا ہوا ہے لگتا ہے لیکن اگر نام علی کی آوازیں آ رہی ہوں نوحوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو ایک کانسیپٹ قائم ہوتا ہے کہ یہ دیندار بچہ ہے یہ حسینی بچہ ہے تو بھائی دنیا کو ہم سے اعتراض کیوں ہے کہ ہم حسین حسین کیوں کر رہے ہیں ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم یزید والے نہیں ہیں ہم حسین والے ہیں لہذا توجہ رہے اور یہ قرآن کریم کی سورہ دہر کی تیسری آیت ہے کہ جس سے میں روزانہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ بے شک ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا راستے نہیں دکھائے ہیں اللہ نے ایک ہی راستہ دکھایا سبیلا ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اب اس انسان کا اختیار ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ یہ انسان چاہے ہمارے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے یا ہماری نعمتوں کا انکار کرنے والوں میں داخل ہو جائے اب دیکھیں یہ جو اللہ نے راستہ دکھایا ہے اور اس راستے کو اہل بیت کا راستہ کہا جاتا ہے اس راستے کو انبیاء کا راستہ کہا جاتا ہے اس راستے کو قرآن کا راستہ کہا جاتا ہے اور کیوں نہ کہا جائے اس لیے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے لیے ہم روزانہ نمازوں میں دعا کر رہے ہیں اہدنا
الصراط المستقیم کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما ہے۔ اب جب اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو قرآن اسی دعا کا تو جواب دے رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں راستہ دکھائی دیا ہے۔ اب راستہ بنانے کا اختیار تمہیں نہیں ہے، تمہیں چلنے کا اختیار ہے۔ اب یہ نہ کرنا کہ بھائی راستہ ہم اپنا بنائیں گے، راستہ ہمارا ہونا چاہیے، راستہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو جب تمہیں راستہ بنانے کا اختیار نہیں ہے تو تمہیں امام بنانے کا اختیار کس نے دے دیا؟ راستہ بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جب تمہیں راہ بنانے کا اختیار نہیں ہے تو رہبر بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب پوری توجہ رکھیں، دیکھیں رہبروں کا سلسلہ ہے، اور رہبر وہی ہے کہ جو اللہ عطا کرے، اللہ جسے رہبر بنائے، اللہ جسے ہادی بنائے، اللہ جسے ہدایت کے لیے بھیجے۔ اور یہ شان ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت کے لیے بھیجتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بتا دو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ جنہیں ہادی بناتا ہے وہ پوچھتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی تو امتیاز ہے کہ دنیا جنہیں بناتی ہے وہ ہر جگہ پہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ جنہیں بناتا ہے وہ ہر جگہ پہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں۔ اب پوری توجہ رکھیں کہ جب یہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ولادت، رسول خدا کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد قرآن کی تلاوت، اب دیکھیے یہ علم ہے، اور علم اہل بیت سے اپنے علم کا مقابلہ نہ کرنا۔ جب تمہارے علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ یہ وہی تو وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں شکم مادر سے باہر نکالا، تمہیں زیور وجود سے آراستہ کیا، اور جب تم پیدا ہوئے، جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہارے علم کا عالم یہ تھا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہاری اوقات اللہ نے بتا دی، انسانوں کی اوقات، آدمیوں کی اوقات اللہ نے بتا دی کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور جب یہ انسان اس دنیا سے جائے گا تو بھی کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ یعنی جب آیا تھا تو بھی جاہل تھا، جب جا رہا ہے تو بھی جاہل ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے کہ یہ جب آیا تو جاہل، جب جا رہا ہے تو جاہل؟ دلیل یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرے رشتہ دار کون ہے۔ یہ حیرتی نگاہوں سے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا آتے ہی رونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم نہیں آ رہا ہے، جاہل آ رہا ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ انسان آدمی روتا کیوں ہے؟ دیکھیں رونے کا فلسفہ، رونا جو ہے زندگی کی علامت ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے بچے کی زندگی کی دلیل رونا ہے، اسی طریقے سے قوموں کی زندگی کی دلیل بھی رونا ہی ہے۔ اب پوری توجہ رکھیں۔ مولا سے پوچھا مولا یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اسے تو ہنسنا چاہیے تھا، یہ روتا کیوں ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ روتا اس لیے ہے کہ انجان دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہاں یہ اس کی جاتی ہوئی دنیا نہیں ہے، جاہل ہے۔ لہٰذا آپ بھی اگر ہم بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ کوئی جاننے والا نہ ہو، جہاں پہ کوئی پہچاننے والا نہ ہو، تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان کا دل اندر سے ٹوٹتا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے روتا ہے کہ یہ انجان دنیا میں آتا ہے، نئی نئی دنیا دیکھ رہا ہے، نئے نئے انسان دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا میں آیا تو جاہل، اور اتنا جاہل کہ نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ چچا کو جانتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہے، کسی کی خبر نہیں ہے۔ اور جب جانے لگا تو اتنا جاہل کہ قبر میں لیٹ گیا تو ایک شخص نیچے اترا، اترنے کے بعد تلقین پڑھائی جانے لگی۔ اب اس سے بتایا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے۔ ارے بھائی اسے کیوں بتا رہے ہو؟ یہ ہماری بستی کا مولانا ہے، انہوں نے تو ہمیں نماز بتائی ہے، انہوں نے تو ہمیں قبلہ بتایا ہے، انہوں نے تو ہمیں پنجتن یاد کرائے ہیں۔ کہا کرائے ہوں گے، مگر اب جب جا رہے ہیں تو تلقین کا
حکم دیا گیا ہے کہ ان مولانا کو بھی بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے۔ اب جملہ کہہ دوں کہ جب یہ انسان آیا تو بھی جاہل، جب جا رہا ہے تو بھی جاہل، جب آیا تو کانوں میں اذان و اقامت کہہ کے بتایا گیا کہ تو عالم نہیں آ رہا ہے بلکہ جاہل آ رہا ہے، جب جانے لگا تو تلقین پڑھ کے بتایا گیا کہ دیکھ عالم نہیں جا رہا ہے جاہل جا رہا ہے۔ تو اب ان سے مقابلہ نہ کرنا کہ جو آتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جاتے ہیں تو نوکے نیزہ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ علم مولا کائنات، اس علم کا مقابلہ دنیا کرے گی تو کیسے کرے گی؟ علی کا علم جسے رسول نے اپنے شہر کا دروازہ بنایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو مولا کی کتاب ہے نہج البلاغہ، کبھی اسے پڑھیں اور اس کے خطبوں کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے مفاہیم کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ علی کا علم کس منزل پہ ہے۔ مجلسوں میں تو آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی مولا کی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھیں، پہلا ہی خطبہ اللہ اکبر، اس کائنات کی کریشن پر، اس کائنات کی تخلیق پر جو مولا نے مفصل باتیں کی ہیں۔ ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے گیبن، ڈاکٹر گیبن، کرسچن، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو میں پہلا خطبہ پڑھتے ہی ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ تخلیق کے راز کون بتا سکتا ہے۔ اس دور میں کہ جس دور میں انسان کو اپنی خبر نہ ہو، جس دور میں انسان اپنے کام کاجوں سے فرصت نہ پاتا ہو، اس دور میں اتنے تخلیق کے راز کون بتا سکتا ہے کہ اللہ نے زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، پہاڑوں کو کیوں لگایا، دریاؤں کو کیوں بہایا، یہ چاند اور سورج کیوں پیدا کیے۔ یہ ساری تخلیق کے راز جو مولا نے پہلے خطبے میں بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلا خطبہ پڑھا نہج البلاغہ کا تو میں نے 50 سوال تیار کیے۔ بہت بڑے اسکالر گزرے، سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر گیبن، ان کی کتاب موجود ہے دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ انہوں نے لکھی، بہت عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھا تو میں نے 50 سوال تیار کیے، اور 50 سوال تیار کرنے کے بعد ان سوالوں کو دنیا کی مختلف لیبورٹریز میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد ان سے کہا کہ مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ یہ زمین کیسے بنی، کس چیز سے بنی، یہ آسمان کس چیز سے بنا، اس کا میٹر کیا تھا، میٹیریل کیا تھا، یہ ہوائیں کیسی ہیں، یہ پانی کس طریقے کا ہے، پانی کیسے بنا، یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی۔ 50 سوال تیار کیے پہلے خطبے سے، اور اس کے بعد ان سوالوں کو تیار کرنے کے بعد ریفرنس نہیں دیا کہ میں نے یہ سوال کہاں سے تیار کیے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوال تیار کرنے کے بعد میں نے دنیا کی مختلف لیبورٹریز میں بھیج دیا، پریوگ شالاؤں میں بھیج دیا، تجربہ خانوں میں بھیج دیا کہ مجھے ان کے جواب چاہیے۔ دنیا کے مختلف لیبورٹریز کے جو سائنٹسٹ تھے وہ بیٹھے، ان کے پینلز بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس پر تحقیق کرنا شروع کی اور انہوں نے جواب دینا شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے جواب آنے میں 1 سال لگ گیا، اور جب جواب آتے رہے میں جمع کرتا رہا، اور جمع کرنے کے بعد جب 1 سال گزر گیا اور ساری لیبورٹریز سے جواب آ گئے تو میں نے نہج البلاغہ کا وہ پہلا خطبہ اپنے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد جوابات کو ٹیلی کرنا شروع کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو سائنس 1400 سال بعد بتا رہی ہے وہ علی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ جو سائنس آج بتا رہی ہے وہ علی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اور یہ جملہ انہوں نے لکھا، پہلا خطبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے جوابات جب ٹیلی ہو گئے کہ علی نے بالکل وہی کہا جو آج سائنس کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یا تو اس کائنات کو علی نے بنایا ہے یا اس کائنات کو علی نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو بیان کرے گا نا کہ کیسے بنی ہے، کہ جس نے یا تو بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھی ہو۔ لیکن آپ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا بتائیے اس مجمع میں پہلے کون آیا تھا، تو یہ کون بتائے گا جو سب سے پہلے موجود ہو نا؟
وہی تو بتائے گا نا جو آخر میں آیا. آپ اس سے پوچھنے لگے کہ بتائیے پہلے کون آیا, دوسرے نمبر پہ کون آیا, تیسرے نمبر پہ کون آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو. علی نے یہ بتا دیا کہ زمین بعد میں بنی ہے, ہم پہلے بنے ہیں. اس کے بعد وہ ہسٹری آف اسلام میں ایک جملہ لکھتے ہیں جو سنہرے حرفوں سے لکھا جانا چاہیے, گولڈن ورڈ سے لکھا جانا چاہیے. وہ لکھتے ہیں there is no religion but Islam, there is nothing in Islam but Ali. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ. پہلا جملہ سن لیا, اب یہ شعر سمجھ لیجیے آپ ان کا. وہ کہتے ہیں there is no religion but Islam, دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ. اور اگلا جملہ تو عجیب قیامت کا ہے, وہ کہتے ہیں there is no religion but Islam, there is nothing in Islam but Ali. اور اسلام میں کچھ نہیں ہے علی کے علاوہ. عجیب جملہ ہے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ, اور اسلام میں کچھ نہیں ہے علی کے علاوہ. یہ بات آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انگریز کہہ رہا ہے, یہ بات تو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. ہے ہی اسلام میں کربلا, ہے ہی اسلام میں علی. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اسلام میں ہے کیا. اسلام اہل بیت کی کہانی کا نام ہے, اسلام اہل بیت کی جوانی کا نام ہے, اسلام اہل بیت کی زندگی کا نام ہے, اسلام اہل بیت کے طور طریقے کا نام ہے, اسلام اہل بیت کی زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. یہ اسلام, وہ کہتے ہیں there is no religion but Islam, دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ, اور اسلام میں کچھ نہیں ہے علی کے علاوہ. اب ذرا میں شعروں میں آپ کے سامنے پہنچا دوں. بڑے عظیم شعر ہیں کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے. مولا علی کعبے میں آئے ہیں نا, وہیں پہ میں آپ کو لے کے آ گیا پھر کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے, اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے. پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا کہ یوں لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنایا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں, نعرہ حیدری. فضیلتیں ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی. نام علی جب لیا کریں تو سر کو بلند کیا کریں, اپنے دل کو بلند کیا کریں, اس لیے کہ یہ اس کا نام ہے کہ جس نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا. یہ اس کا نام ہے کہ جس نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا. ایک صاحب کو اعتراض ہو گیا, ایک مجلس میں کہنے لگے کہ مولانا آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر ہوا, آپ نے نہیں کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے. نعرہ رسالت ہوا, آپ نے نہیں کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے. لیکن نعرہ حیدری ہوا تو آپ نے کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے. ذرا کل کی مجلس میں بتا دیجئے گا کہ آپ نے کیوں کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے. میں نے کہا کہ دیکھیے کل کا انتظار نہ کیجیے, پتہ نہیں آپ زندہ رہیں یا میں زندہ رہوں گا. علی کے معاملے میں ہم ادھار نہیں رکھا کرتے ہیں. آج ہی سن کے جائیے گا. وہ کہنے لگے کہ بھائی مولانا آپ نے نعرہ تکبیر پہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے, آپ نے نعرہ رسالت پہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے, لیکن نعرہ حیدری آیا تو آپ نے کہا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے. میں نے کہا بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رسول نے کہا ہے. کہا ہے لیکن رسول نے نماز پہنچائی, دونوں ہاتھ نہیں بلند کیے. رسول نے روزہ پہنچایا, دونوں ہاتھوں سے نہیں پہنچایا. رسول نے حج پہنچایا, دونوں ہاتھوں سے نہیں پہنچایا. لیکن جب غدیر میں علی کو پہنچایا تو دونوں ہاتھوں سے پہنچایا. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. اظہار کس نے کیا؟ علی نے کیا. منبر پہ آنے کے بعد کہا کہ سلونی قبل ان تقتے
پوچھ لو جو پوچھنا ہو. اب یہ ڈاکٹر گیون لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس زمانے کے انسانوں پر کہ منبر پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ مجھ سے آسمان کی پوچھ لو، وہ سر کے بال پوچھ رہے تھے. یہ کرسچن کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کے سامنے اتنا بڑا عالم موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پوچھ لو. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں آسمان کے راستے پوچھتا، ہمارا اتنا پیسہ خرچ نہ ہوتا کہ ہم آسمانوں پہ ریسرچ کرتے کہ یہاں راستہ ہے یا نہیں ہے. جی آپ نے دیکھا 2021 میں وہ چندریان اڑا اور اڑنے کے بعد پہنچا اور پہنچنے کے بعد غائب بھی ہو گیا. کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستوں کی ابھی پہچان نہیں. اگر پہچان ہوتی تو کامیاب ہوتا. یہ چندریان مشن جو تھا یہ فیل کیوں ہو گیا؟ یہ فیل تو اس لیے ہو گیا کہ رہبر موجود نہیں ہے، بتانے والا موجود نہیں ہے. دنیا چاند پہ بعد میں جائے گی، پہلے میرے مولا کے قدم چاند پہ رہے. یہ دنیا آسمان پہ بعد میں جائے گی. کیوں؟ دیکھیں علم کی بات ہے، اور علم کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تجھے جاہل پیدا کیا، وہ جاہل انسان نے کتنی ترقی کی. آج علم کی دعائیاں دی جاتی ہیں، کتنی ترقی کر لی اس انسان نے. اتنی ترقی کر لی کہ یہ انسان زمین پہ بیٹھا ہے مگر اس کا زمین پہ دل نہیں لگ رہا ہے. یہ چاند پہ بستی بسانے کی باتیں کر رہا ہے، یہ مریخ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، یہ منگل گرہ پہ فلوٹنگ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی باتیں کر رہا ہے. زمین پہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہے. یہ ہواؤں میں خلاؤں میں اڑتا پھر رہا ہے. یہ جہازوں میں بیٹھ کے گھنٹوں میں صدیوں کا سفر طے کر رہا ہے. ہزاروں میل ایک ایک گھنٹے میں چلا جاتا ہے. اس کے علم کا یہ عالم، یہ انسان کہ جو جاہل پیدا ہوا، جسے اپنے جہالت کا اقرار ہے کہ جب میں آیا تو جاہل تھا، مگر اللہ اکبر، اللہ نے ذرائع علم دے دیے، کان دے دیے، آنکھیں دی. اس نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے پڑھا اور اتنا پڑھا، اتنا علم حاصل کیا کہ اس انسان کا زمین پہ دل نہیں لگ رہا ہے. ارے یہاں کے استادوں سے پڑھا، یہاں کی کتابوں سے پڑھا، یہاں کے استادوں سے پڑھا، یہاں کی کتابوں سے پڑھا، یہاں کی درسگاہوں میں پڑھا، یہاں کے مدرسوں میں پڑھا، یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا اور اتنا علم حاصل کر لیا کہ گھنٹوں میں یہ صدیوں کا سفر طے کر رہا ہے. تو جب یہ جاہل انسان گھنٹوں میں صدیوں کا سفر کر سکتا ہے تو جو وہاں سے پڑھ کے آ رہا ہو اگر وہ لمحوں میں معراج کر کے چلا تو تعجب کس بات کا ہے؟ اس کی رفتار، اور رفتار کا بھی کیا کہنا. ابھی نور جو لائٹ کی جو چار ہے، جو لائٹ کی اسپیڈ ہے، اس نور کی اسپیڈ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنی اسپیڈ ہے اس نور کی کہ آپ آسمان کے نیچے جائیں، نگاہوں کو اٹھائیں، لمحہ بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ آسمان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آنکھوں کا نور ہے نا. یہ دنیاوی نور جو دنیا میں ہمیں دیا گیا ہے، اس نور کا عالم یہ ہے کہ آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور جہاں تلک بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایک لمحہ بھی نہیں، گنتی میں بھی نہیں آتا. ادھر آنکھ کھلی اور نظر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دنیاوی نور اتنا دیکھ سکتا ہے، اتنی تیزی سے چل سکتا ہے، تو جس سے اللہ نے کل نور بنا کے بھیجا ہو اس کی اسپیڈ کا عالم لگا سکتے ہیں. اب اگر تاریخوں میں ملے کہ صاحب بستر کی گردی باقی رہی، زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، تو تعجب کیا ہے؟ یہ علم ہے جو اپنا سفر کر رہا ہے، یہ علم ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور علم اپنی منزلوں کو طے کرنا. کیا کہنا علی کے علم کا کہ جسے رسول نے باب مدینہ العلم قرار دیا. علی شہر علم ہے، ومن اراد العلم فلیات ببابہا. جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے، دروازے سے. علم رسول کا ہے، ملے گا علی کے ہاتھوں سے. علم رسول کا ہے مگر ملے گا دروازے سے. یعنی علی کو چھوڑنے کے بعد علم ملنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ عزا خانے، یہ فرش عزا، یہ جہاں کہیں بھی بچھا ہوا ہے،
یہ باب مدینۃ العلم کی وہ خیرات ہے جو بٹ رہی ہے، یہ علم ہے جو بٹ رہا ہے، یہ علم ہے جو خیرات میں ہمیں مل رہا ہے، یہ علم ہے جو حسین کے دربار سے بٹ رہا ہے۔ اور اس علم کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ یہاں علم لینے والوں کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی بھی مذہب، کسی بھی نسلت اور کسی بھی ملت کا ہو، آ جائے علی علم بانٹ رہے ہیں، حسین علم بانٹ رہے ہیں، حسین تبرکات میں علم کو بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، تمہارے لیے پیغام ہے، اور یہ چھٹی مجلس ہے، لہذا پیغام ہے، یہ حسین کا تبرک سمجھ کے لے جانا۔ نوجوانوں، تمہیں اکبر سے محبت ہے اگر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ والی اکبر کربلا سے آواز دے رہا ہے، اے نوجوانوں، اے میرا ماتم کرنے والوں، اے میرے نام پہ آنسو بہانے والوں، اے میرے نام پہ خون بہانے والوں، آؤ ہم تمہیں درس دیتے ہیں کہ ایک نوجوان کو، حسینی نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ صبح عاشور ہے، حسین علی اکبر کو بلاتے ہیں، علی اکبر، ارے تمہاری بیٹی کی تمنا ہے کہ آج اذان تم دو۔ اللہ اکبر۔ حسین کی یہ فرمائش جیسے ہی ہوئی، علی اکبر نے سنی، بابا آپ کی بہن کی فرمائش ہے؟ ہاں میرے لال، میری بہن کی فرمائش ہے کہ آج اذان علی اکبر نے، صبح عاشور۔ اللہ اکبر۔ جیسے بہن کا نام سنا، علی اکبر نے نظروں کو جھکا کے کہا، بابا آپ امام وقت ہے، کیا کوئی ایسی سبیل ہو سکتی ہے کہ خیمے میں آپ کی بہن سن لے، مدینے میں میری بہن سن لے؟ بابا کوئی ایسی سبیل کر دیجیے، میں اذان تو کہوں گا بابا، مگر جیسے آپ کی بہن کی تمنا ہے کہ میں اذان کہوں، بابا کوئی ایسی سبیل کر دیجیے کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ حسین نے کہا میرے لال جاؤ اذان دو۔ حسین نے ہواؤں کو حکم دے دیا۔ روایت یہ کہتی ہے علی اکبر اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، زبان سے اللہ اکبر کہا، ہوا نے اپنے دوش پہ اس آواز کو اٹھایا، مدینے تلک پہنچایا۔ اس طرح بیماری کو پڑی ہوئی سغرا کی جان میں جان آ گئی، گھبرا کے اٹھی، ایک مرتبہ اپنے عصا کو تلاش کیا، ارے میرا بھیا علی اکبر آ گیا۔ ام سلمہ کے پاس آئی، آنے کے بعد جگایا، نانی ام سلمہ، ارے میرا بھیا علی اکبر آ گیا ہے۔ کہاں آ گیا؟ نانی میرے بھیا کی آواز اذان آ رہی ہے، اے نانی میرا بھیا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز اذان ہے جو مدینے میں گونج رہی ہے۔ نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، سغرا مسجد نبوی میں آتی ہے، گلدستہ اذان پہ دیکھتی ہے علی اکبر موجود نہیں ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ارے میرے بھیا کی آواز آ رہی ہے مگر میرا بھیا مجھے نظر نہیں آتا۔ قبر رسول پہ دیکھتی ہے، علی اکبر نظر نہیں آتا۔ روایت یہ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم میں تلاش کر لیا مگر علی اکبر نظر نہ آیا۔ ارے آخر میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی جہاں سے علی اکبر کو رخصت کیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ارے خاک سر پہ اڑانے لگی، بھیا ارے آواز اذان تو آ گئی مگر تم پلٹ کر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن کے دل میں ارمان رکھ گیا کہ میرا بھیا پلٹ کے آئے گا، ارے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب قربانیوں کے سلسلے شروع ہوئے، علی اکبر نے حسین کے سامنے ہاتھوں پہ جوڑا، مولا اے بابا آپ مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا جوان بیٹے کے لیے بڑا سخت ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، بابا پہلے مجھے قربان کر دیجیے، بعد میں دوسروں کو مدد کے لیے پکاریے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے علی اکبر کو سامنے کھڑا کرا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا میرے لال، جب مجھے اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو تیرے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا، اے میرے لال تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جاؤ اجازت لینا ہو تو اپنی پھوپھی سے لو، اجازت لینا
ہو تو اپنی ماں سے لو. مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اجازت لی مگر آخرکار اجازت لے لی. مسائب مجھے آگے بڑھنے ہیں یہاں تو بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. ماں سے اجازت لینے کے بعد پھوپھی سے اجازت لینے کے بعد علی اکبر بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی, بابا میری ماں نے اجازت دے دی. اللہ اکبر. حسین مجبور ہے, اجازت نہ دے تو کیا کرے. روایت یہ کہتی ہے علی اکبر کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور ایک جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے میرے اللہ اس قوم جفاکار پہ گواہ رہنا. اب اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں ارے تیرے نبی کی شبیہ ہے. ارے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے علی اکبر کو سوار کرایا اور تیزی سے رخصت کیا. علی اکبر ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی کے پیچھے آنے کی آہٹ کانوں میں محسوس ہوئی. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, گھوڑے سے نیچے اترے, بابا کے قریب آئے. بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, ارے یہ پھر پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے. علی اکبر نے جیسے یہ سوال کیا حسین نے جملہ کہا میرے لال ارے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. روایت یہ کہتی ہے علی اکبر نے آنکھوں سے آنسو بہائے, حسین نے سینے سے لگا لیا, کہا میرے لال خدا حافظ, اب یہ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے نہیں آئے گا مگر وعدہ کرو ارے جب تلک سامنا رہے گا ارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہو گے. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, مقتل کی طرف چلے, پیچھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. بابا کو چہرہ نظر آ رہا ہے مگر روایت کے جملے میں جیسے جیسے علی اکبر آنکھوں سے دور ہوئے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. ارے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. آخر میں زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا نام نہیں لیتے. علی اکبر میدان میں گئے. عزیزو سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں. علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی اور جب جنگ ہوئی ہے تو کسی شفیع نے کہا کہ یہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا, اگر اسے مارنا ہے تو دھوکے سے مارا جائے. سنان ابن انس ایک نیزہ لے کے کبھی گاہ میں بیٹھ گیا, علی اکبر کے آنے کا انتظار کرنے لگا. ارے شیر جیسی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا, اس نے کبھی گاہ سے نیزہ مارا, علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا. ارے بھوکا شیر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, زمین کی طرف آیا, آواز دیا بتا علیکہ منی السلام, اے بابا آنے کی زحمت نہ کرنا, ارے جوان بیٹے کا آخری سلام قبول ہو. مگر جیسے ہی حسین کے کانوں میں علی اکبر کی آواز پہنچی, ٹوٹی ہوئی کمر کو پکڑا. ارے بوڑھا باپ کھڑا ہوا, ارے تیزی سے مقتل کی طرف چلا مگر کمر کا زور ختم ہو چکا. بار بار زمین پہ گرتے تھے, بار بار زمین سے اٹھتے تھے. میر انیس کہتے ہیں کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے. ارے لکھا تو یہ ہے 72 دفعہ حسین گرے, ارے 72 دفعہ حسین گرے. روایت یہ کہتی ہے گرتے ہوئے لاش علی اکبر کے قریب پہنچے, آواز دی میرے لال. ارے آواز دو, بوڑھے باپ کو تمہاری میت نظر نہیں آتی, آواز دی الیہ الیہ. حسین علی اکبر کی آواز پہ چلے, ارے جوان بیٹے کے قریب پہنچے, سر کو زانو پہ رکھا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. کیا دیکھا, علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے, جوان لال ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ارے دم نکلنے کو تیار ہے. حسین نے جوان بیٹے سے پوچھا میرے لال کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. بابا سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے, برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے. اے بابا اگر یہ انی نکل جائے تو تھوڑا سکون مل جائے. ارے بوڑھے باپ نے امتحان دینا شروع کیا, آستین اوپر چڑھائی, علی اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا, یا علی کہہ کے کھینچا. ارے روایت یہ کہتی ہے برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ ارے باہر آ گیا, خون کا پھوارا بلند ہوا.
على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارے الہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما بارے الہ گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما بارے الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء پکڑنے کی توفیق عطا فرما بارے الہ بے عمل ہیں دولت عمل سے مالا مال فرما بارے الہ ہماری اس کے لیے عزاداری کو ہماری اس عزاداری کو میرے معبود ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے بارے الہ مراجع کرام علماء اعظام خادمین اسلام جو اسلام کی خدمتوں میں مصروف ہے بارے الہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما ہمیں ان کی اطاعت پیروی اور تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما بارے الہ زمانہ بڑا پورا شوق ہے میرے معبود تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بارے الہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم ان کے ناصرین مشوار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع